علم پڑھنے والے، یہ شرعی علم حاصل کرنے والے، یہ مدارسوں کو آباد کرنے والے، یہ اللہ کے قرآن کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والے، یہ احکام کے بارے میں آپس میں معانی اور مطالب میں گفتگو کرنے والے، قال اللہ قال الرسول کی صداؤں کو بلند کر کے حدثنا فلان ابن فلان عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں پڑھنے والے، اللہ کے رسول اللہ کے اس دین کی حفاظت کرنے کے لیے، اس دین کو محفوظ کرنے والے، یہ طلباء اسلام، علماء اسلام کس قدر عظیم ہیں، بیٹھ جاتے انہوں نے انبیاء کی وراثت کو حاصل کیا ہے۔ فرمایا العلماء وراثت الانبیاء، یہ اہل علم کو حاصل کرنے والے، دینی شرعی علم کو حاصل کرنے والے، قال اللہ قال الرسول کے علم کو حاصل کرنے کے لیے یہ مدارس کا رخ کرنے والے، مساجد کا رخ کرنے والے، شیوخ الحدیث کا رخ کرنے والے، حدیث کی طرف سفر کرنے والے، العلماء وراثت الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ، اور اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں، لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وہ اپنی وراثت میں نہ دینار چھوڑتے ہیں، نہ درہم چھوڑتے ہیں، نہ جائیداد چھوڑتے ہیں، نہ زمینیں چھوڑتے ہیں، نہ بینک بیلنس اپنی وراثت میں نہیں چھوڑتے۔ اپنی وراثت میں اللہ کے انبیاء کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ فرمایا ورث العلم، انبیاء کی وراثت، انبیاء کا ترکہ، انبیاء کا چھوڑا ہوا مال اللہ کا نورانی علم ہوتا ہے۔ فمن اخذہ، اور جس نے انبیاء کے چھوڑے ہوئے ترکے کو، انبیاء کی چھوڑی ہوئی وراثت کو، علم کو حاصل کر لیا، اخذ بحظ وافر، اس نے بڑا عمدہ وافر حصہ حاصل کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ علم پڑھنے والے، یہ شرعی علم حاصل کرنے والے، یہ مدارسوں کو آباد کرنے والے، یہ اللہ کے قرآن کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والے، یہ احکام کے بارے میں آپس میں معانی اور مطالب میں گفتگو کرنے والے، قال اللہ قال الرسول کی صداؤں کو بلند کر کے حدثنا فلان ابن فلان عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں پڑھنے والے، اللہ کے رسول اللہ کے اس دین کی حفاظت کرنے کے لیے، اس دین کو محفوظ کرنے والے، یہ طلباء اسلام، علماء اسلام کس قدر عظیم ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے، شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اللہ کے گھروں میں بیٹھے ہیں، علم کے حلقے لگے ہیں، علم کی مجلسیں لگی ہیں، حدیث کے سماع کی مجلسیں لگی ہیں، یہ بیٹھے کتاب اللہ کو پڑھ رہے ہیں، حدیث رسول کو پڑھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، یہ زمین پر بیٹھنے والے، یہ قال اللہ قال الرسول کو پڑھنے والے، یہ اللہ کے دین کو محفوظ کرنے والے، نبی کی حدیثوں کو یاد کرنے والے، یہ ہمارے والی نسلوں کے لیے دین کو محفوظ کرنے والے، اپنے اپنے مدرسوں میں بیٹھ کے دین کے علم کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں، حدیث کی کلاس چل رہی ہوتی ہے، رب رحمان کو اس قدر پسند آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ ان علم حاصل کرنے والوں پر آسمان سے سکینت کو نازل فرما دیتے ہیں۔
آسمان سے سکون کو سکینت کو نازل کیا جاتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان علم حاصل کرنے والوں کو گھیر لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، آسمان سے اترنے والے نورانی فرشتے قال اللہ قال الرسول کی صداؤں کو بلند کرنے والوں کو آپ لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو اللہ کا نام لینے والے، علم حاصل کرنے والے علماء دین ہیں، طلباء اسلام ہیں، یہ رب کو اتنے پسند آتے ہیں، اللہ ایک ایک کا نام لے کر کے اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے ان کا تذکرہ خیر فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا شمار فرما دے ان عظیم لوگوں میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے علم کو حاصل کرنے والے علماء حق، دین کے رستے پر چلنے والے، آج کے فتنوں کے دور میں مدارس کو آباد کرنے والے، مسندوں پہ بیٹھ کے امام الانبیاء کی سنتوں کا علم حاصل کرنے والے، شریعت کا علم حاصل کر کے عالم بن جاتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ باپ، خوش نصیب ہے وہ ماں، خوش نصیب ہے وہ بھائی جس کا بیٹا عالم دین بن گیا، اللہ کے دین کو جاننے والا بن گیا، اللہ کے دین کو سمجھنے والا بن گیا، اللہ کے دین کو پھیلانے والا بن گیا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے فضل العالم علی العابد، ایک عالم کی فضیلت جس کے دل میں، جس کے سینے میں اللہ کا نورانی علم ہے، رسول اللہ کی حدیث کا علم ہے۔ فضل العالم، ایک عالم کی فضیلت علی العابد، ایک عبادت گزار پر ایسے ہے، فرمایا کفضلی علی ادناکم، جس طرح امام الانبیاء فرماتے ہیں میری فضیلت تم میں سے عام بندے پر جس طرح میری فضیلت ہے، ایک عالم کی عبادت گزار پر بھی ایسی فضیلت ہے۔ ایک پوری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنے والا عابد ہے، سجدہ کرنے والا ساجد، رکوع کرنے والا راکع، اور ایک اپنے دل و دماغ میں علم ربانی کو یاد کر کے محفوظ کرنے والا، اللہ کے دین کو پڑھنے والا، قال اللہ قال الرسول کا عالم ہے، حدیث کا عالم ہے، علم حق اور شرع کا عالم ہے۔ نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق آپ فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد، عبادت گزار پر اس علم والے کی فضیلت کیا ہے، اس علم والے کی شان کیا ہے، اس علم والے کا مقام کیا ہے۔ اس طرح 14ویں کا چاند ہو اور تمام ستاروں پر اسے جو فضیلت حاصل ہوتی ہے، جو شان 14ویں کے چاند کو حاصل ہوتی ہے، فرمایا اس عالم کو، اس عابد پر اللہ نے وہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔